السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے کیسے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ دی، دن رات اپنے لگائے، اور پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ کر کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن میں کوٹ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل السماء علیکم مطرارا، اللہ تعالیٰ بھیجے گا تم پر آسمان سے خوب برسنے والا۔ یہ تو دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ میں نے ان کو یہ کہا، اپنی قوم کو بتایا میں نے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے اور استغفار کرو گے تو آسمان سے خوب برسے گی بارش۔ اور آسمان سے بارش برسنا کیا ہے؟ کیا ہوگا بارش سے؟ برسے گی تو ہریالی ہوگی، موسم اچھا ہوگا، فصلیں اچھی ہوں گی، پھل پھول اگیں گے۔ اچھا دیکھیں، بعض دفعہ نا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی چیز ایسی آ جائے تو کہا جائے استغفار توبہ کرو، تو ہنستے ہیں لوگ کہ تم لوگوں کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، بس استغفار کیا کرو۔ استغفار کا سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا کہ ہر غم سے نجات ملے گا، ہر غم سے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب جب قریب تھا نا، تو ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا کی جو آفتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دیتا ہے جو استغفار بہت زیادہ کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے نا، ان کو تو مال بہت زیادہ پیارا تھا، تو بتایا کہ وہ بھی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ استغفار سے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بانجھ پن کا جو علاج ہے نا وہ بھی کس میں ہے؟ استغفار میں۔ لیکن یقین کریں یہ کہتے ہوئے نا ڈر لگتا ہے آج لوگوں میں، لوگوں کو کہیں نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خود تو بڑے نیک بنتے پھرتے ہیں، ہم ہی ان کو گناہ گار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ باغات تمہیں دے گا، نہریں دے گا۔ نہروں کی بات دیکھیں الگ سے آئی، نہروں سے باغات کو پانی ملے گا تو وہ ہرے بھرے رہیں گے۔ نعمت ہوتی ہے نا جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن نہروں سے تمہارے باغات سسٹین رہیں گے، ہرے بھرے رہیں گے ہمیشہ۔ انسان سوچتا ہے کہ ان چیزوں کی آخرت میں فوائد ہیں، لیکن دیکھیں دنیا فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ حسن بصری کے پاس نا ایک دفعہ کوئی شخص قحط سالی کی شکایت لے کر آیا تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے فقر کی شکایت کی تو کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا میرے باغ خشک ہو گئے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تو جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات لے کر آئے ہیں، آپ نے سبھی کو ایک استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا میں نے اپنے سے کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے قرآن کی ان آیات سے یہ دلیل لی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا نا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بارش بھی برسائے گا، وہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہری جاری کرے گا۔ تو میں نے اسی سے یہ دلیل لی ہے کہ ان سب کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ اور شیطان کو نا بہت چڑ ہے کہ بندہ استغفار نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں بنو آدم کو اس وقت گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جسموں میں روحیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب کیا فرمایا تھا؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ استغفار پر نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ دیکھیں کتنی زیادہ انعام بھی دیتا ہے، کس طرح سے انسان کو نوازتا ہے نا۔ پھر کوئی کون ہے جو استغفار کو چھوڑ دے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ سے عزت کی امید نہیں رکھتے ہو۔ لا ترجونا مطلب تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں ہے، تم اس کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہو، تم اس کے عذابوں سے ڈرتے نہیں ہو، سارے ہی یہ مطلب ہے اس کے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید نہیں رکھتے، تم اس کے حق کو نہیں پہچانتے، اس کا حق کتنا بڑا ہے
یعنی نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو بلا رہے ہیں نا دین کی طرف، تو وہ نہیں آتے، تو کیا فرماتے ہیں؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وقار کا، اس کی عظمت کو تم نہیں جانتے؟ تمہیں کتنا کچھ اس نے دیا ہوا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اور پھر تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ اس کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم تو اس کی عظمت، اس کی توحید بیان کرو، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا، یہ جو نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، یہ تو کافر ہے نا وہ تو. آپ بتائیں، اللہ کا واقعی میں اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو تو بندہ خود بخود اطاعت کی طرف نہیں آتا. ضرور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی. اگر تھوڑا سا بھی انسان کے دل میں اللہ کا خیال ہوگا نا، تو وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں حجاب پہن کر اب شادی پر جاؤں، میں تو وہی پہن کر جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. اس وقت پھر کس کا وقار دل میں آتا ہے؟ لوگوں کا. لوگوں کی عظمت دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کی؟ اگر آپ کو ہو نا کہ میرے دل میں اللہ کا وقار ہے یا نہیں، تو بس صرف دیکھ لیں اپنے کاموں سے کہ میں اللہ کے حکموں پر جمنے پر اصرار کرتی ہوں یا اپنی مرضی پر اصرار کرتی ہوں. پڑھ کر مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن بس میں آیات پڑھتی جاتی ہوں، اس میں سے گزرتی جاتی ہوں، بس عمل تو مجھے کرنا نہیں، ہاں بس گزر جاتی ہوں آیات سے. جس دن اللہ کی عظمت دل میں آ گئی نا، اس دن آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، میرا یہ غلط ہے، مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے. اپنے آپ کو اس دن آرام چین نہیں آپ کو آئے گا پھر. اور یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اگر میں کسی چیز پر اصرار کر رہی ہوں، کسی گناہ پر، تو کیا وجہ ہے، میں کیوں نہیں اس گناہ سے ہٹ پا رہی. آپ دیکھیں گے کہ 2-4 چیزوں کے سوا نا کچھ نہیں ہے. یا تو اپنے رشتہ دار ہیں، یا دوست احباب کے پریشر ہوتا ہے، یا پھر اپنے نفس کا. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو فرمانبرداری کی طرف نہیں آنے دیتی. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اب دیکھیے ان کی جو توجہ ہے نا غور و فکر کی طرف کروائی، کائنات کی آیات دکھائیں، کائنات کی طرف نا غور و فکر کے لیے بلایا. بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے یہ بھی کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے قرآن کی بات کریں نا، تو وہ کیا جانے قرآن میں کیا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. مگر کائنات میں جب دوسروں کو غور کرائیں گے نا، یا اپنی نفسوں میں یہ غور کرائیں، جیسے یہاں پر بھی ہے کہ اپنی پیدائش پر غور کر لو. کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. کون کہے گا کہ میں آسمان سے ایسے ہی ٹپک پڑا؟ بتایا دیکھو تم اپنی سٹیجز کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، نطفہ، علقہ، پھر مضغہ. ان سٹیجز سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹی لڑکی بنایا، پھر ٹینیجر بنایا، بڑا آدمی بنایا، پھر ادھیڑ عمر کی طرف تم گئے، بڑھاپے کی طرف. سارے سٹیجز ہیں نا یہ. اطوار، اطوارہ مینس سٹیجز. کتنے طریقے سے تمہیں سٹیجز سے گزارا. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے؟ کیا حیثیت تھی تمہاری؟ اسی رب نے آج تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے، تو اب کیسے تم مقابلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ. انسان کی پیدائش، پھر اس کا بڑھنا، کیسے اس سٹیجز سے گزرتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو خود پیدا ہو گیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیدا کیا. نہیں، یہاں پر سب ہار مان جاتے ہیں. اور نہ صرف ماں کے پیٹ میں کتنی سٹیجز ہے، پھر دنیا میں آ کر بھی نا کتنی مختلف حالتوں سے انسان گزرتا ہے. کبھی ایک حالت تو کبھی دوسری حالت، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی مال ہے، کبھی فقر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. انسان اگر اپنی لائف ٹائم میں اتنی مختلف چیزوں سے گزرتا ہے نا، کتنے ہی حالات آتے اور جاتے رہتے ہیں، وہ بھی اطوار ہیں. پھر بتایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک آسمان ہے. اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیے ہوئے ہیں. سائنس کہتی ہے یہ تو دھواں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ آسمان ہے اور تہ بتہ ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. بنایا چاند کو ان میں کن میں؟ سماوات میں نور. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. اور بنایا سورج کو چراغ. آپ کو پتہ ہے نا چاند بھی ایک نہیں ہے، بہت سارے چاند ہیں، اور بھی پلینٹس کے بہت سارے چاند ہیں. اور نور سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ قمر کو سراج نہیں کہا گیا، شمس کو کہا گیا سراج. اور نور وہ ہے جس کی اپنی روشنی نہیں، وہ روشنی کسی اور کی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور شمس سراج وہ خود ہی روشنی ایمٹ کرتا ہے، تو اس سے روشنی پھوٹتی ہے. اور وہ واقعی میں ابھی اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے، مگر چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اگایا ہے زمین سے.
اگایا زمین سے مطلب انسان بھی ویسے ہی اگتا ہے جیسے کہ پودے اگتے ہیں. پودے بھی پہلے چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے، پھر اگتے اگتے تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح انسان بھی چھوٹی سی جسامت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے مرد بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. انسان بھی گارے سے پیدا ہوا، اور یہ پلانٹس بھی مٹی میں ہوتے ہیں. پلانٹس بھی اسی زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، اور انسان بھی زمین سے لیتا ہے. تو انسان کی مماثلت ہے پلانٹس کے ساتھ. ثم یعیدکم فیہا، یہ فیہا کی جو ضمیر ہے نا کس طرف جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اس میں. کس میں؟ زمین میں. اسی سے تم نکلے ہو نا. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھری اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے نا کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کے مطابق ہیں. کوئی سفید ہے، کوئی سرخ مائل ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی کسی رنگت کا ہے، کوئی درمیانی رنگت کا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیبہ ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہر انسان ڈیفرنٹ ہے. دوسرا یہ کہ انسان اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اب سب ان کی ذریت ہیں. دوسرا یہ کہ انسان جب نطفے سے پیدا ہوتا ہے تو کس غذا سے وہ نطفہ بنتا ہے؟ وہ بھی اسی مٹی سے نکلتا ہے نا. تو واپس اسی زمین میں تم جاؤ گے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تمہیں نکالے گا نکالنا. میں نے وہ آپ کو سور پھونکنے کا بھی بتایا تھا نا کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو حدیث کے مطابق انسان ایسے اگیں گے جیسے پلانٹس اگتے ہیں. بارش ہوگی جس سے انسان اگیں گے. انسان کا ڈی این اے جو رہ جاتا ہے نا اسی سے وہ اگیں گے. قیامت کے دن زمین جب اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی تو انسان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بساط، یعنی بچھا دیا ہے. حالانکہ زمین سائنس کہتی ہے گول ہے، لیکن دیکھیں آپ کو کہیں سے گولائی پتہ چلتی ہے؟ اس کو اب دور سے دیکھیں تو کیسے گول نظر آتی ہے، مگر سبحان اللہ کیسے اس کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے. بچھونا بچھی ہوئی ہے تمہارے لیے، کیسے موتی بنایا اس کو تمہارے لیے. یہ زمین یہ نہیں کہتی کہ مجھے آج اپنے اندر کسی کو نہیں لینا، یا میں نے کچھ نہیں اگانا، یا یہ نہیں کرنا. نہیں، وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے. جو چیز چاہتے ہیں نا اسی میں سے ہم کھاتے ہیں، اگاتے ہیں، اسی میں سے پانی لیتے ہیں، اسی میں سے ضرورت کے سامان نکلتے ہیں. چاہے تیل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، چاہے سمندر کی مچھلیاں ہوں، اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں. پھر اپنے مردے بھی ہم اسی میں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں. اس کو ایسے بچھایا تاکہ تم آرام سے چل پھر سکو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے انسان کے لیے نا باریک چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے. ایسے راستے بنائے تمہارے لیے کہ تم آرام سے اپنے کام کر سکو. کیسے اسپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے، اسی میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن محسوس نہیں ہوتی، کوئی تنگی ہمیں نہیں ہوتی. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے. قال نوح، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی انہم عصونی، بے شک انہوں نے یا اللہ میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. اور اطاعت کس کی ہے؟ نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے کسی کی تو اطاعت کی ہوگی نا. تو سن لیں کس کے پیچھے چلے، یہ کس کو فالو کیا انہوں نے؟ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، یہ ایسے کے پیچھے لگے اللہ کہ ان کو نہیں زیادہ کیا ان کے مال اور اولاد نے مگر کس میں؟ خسارے میں. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے پاس مال اور اولاد تو تھی، لیکن جتنا مال اور اولاد بڑھی اتنا ہی ان کا خسارہ بڑھا. خسارہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد مر گئی. نہیں، سب سے بڑا جو انسان کا خسارہ ہے نا ہدایت سے محرومی. ہدایت سے انسان محروم کر دیا جائے. تو ان چیزوں نے ہدایت سے ان کی محرومی میں بڑھایا ان کو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ سب کی بات نہیں ہو رہی، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ مال اور اولاد کے باوجود صحیح راستے پر ہوتے ہیں، مگر اکثریت کا حال کیا ہے؟ اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب مال اور اولاد بہت زیادہ ہو جائے نا تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بس پھر جو دل چاہے کرتا پھرتا ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں. تکبر بھی آ جاتا ہے کہ یہ مال اور اولاد میرے لیے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے نا میرے.
دوسرا کہ انسان کے پاس جب مال اور اولاد کے مسئلے نہ ہونا تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، میرے پاس یہ غم ہی نہیں ہے، میں کیوں دین سیکھوں، جس کو ضرورت ہے وہ جا کر سیکھے، میرا زندگی زبردست چل رہی ہے، سب ہے میرے پاس. تو اکثر لوگ اس طرف نہیں آتے. اور یہ آج سے نہیں، انسانی کی تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ملا جو ہوتے ہیں نا، سردار، ان کے ایتھلیٹس، ان کی جو اپر کلاس ہے، وہ کبھی نہیں ایمان لے کر آتے تھے اللہ ماشاء اللہ. مگر آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں بھی ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے ایمان نہیں لاتے تھے یہ لوگ. ابو طالب بھی آخری وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے. یہ حال ہر وقت لوگوں میں ہوا ہے، ہر وقت. مسئلہ کیا ہے؟ عام جو پبلک ہے نا، وہ زیادہ کس کو فالو کرتی ہے، کس کی طرف دیکھتی ہے. یہاں پر آیا اساؤنی، یہ عام پبلک کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے میری نافرمانی کی. تو کس کو جا کر فالو کرتے تھے؟ یہ بڑے بڑے ایتھلیٹس کلاس کے جو خود خسارے میں تھے ہی. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑی کلاس سے ہوتے ہیں، خود تو ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو ان کے پاس عام پبلک ان کی طرف دیکھتی ہے، ان کے پاس جا جا کر بیٹھتی ہے، ان سے امپریس ہوتی ہے. تو یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی اور عام پبلک انہیں کو فالو کرتی ہے. بعض دفعہ یہ نعمتیں جو ہیں نا، ہدایت سے دوری کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا. فتنہ سے مطلب ٹیسٹ ہے، یہ تمہارے بڑا سخت ٹیسٹ ہے. یہ بڑی اس میں پڑھ کر نہ کئی لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جتنا مال بڑھتا ہے، جتنے کسی کی اولاد، جتنا وہ ترقی کرتی ہے، زبردست مقام پر جاتی ہے، اتنا ہی انسان ہدایت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بیچارے کچھ لوگ جن کو جاب یا اولاد کا کوئی پرابلم رہتا ہے، وہ پھر بھی جھک جاتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. لیکن جن کو مال اور اولاد بہت زیادہ سب اچھا چل رہا ہو نا جن کا، وہاں تو دین نظر ہی نہیں آتا. ہماری جو مڈل کلاس ہے نا، یوزولی ان کی نظر انہی پر ہوتی ہے. کیسے یہ اٹھتے ہیں، کیسے یہ اپنی شادیاں کرتی ہیں، کیسے انہوں نے کیا پہنا ہوا ہوتا ہے، کہاں ان کے بنگلے ہیں، انہی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک نیک دین پر چلنے والا انسان کیسے رہتا ہے، اس کی دن کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کوئی نہیں دیکھتا. تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا، اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان کو فالو کیا ہے جو خود خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو ان کی اولاد اور ان کے مال نے ان کو خسارے میں بڑھایا ہی ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے غنڈے نوح علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے تھے اور ان کو قتل کی سازشیں بھی شروع کر دی تھی کہ ان سے جان چھڑاؤ، کیا یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا ان کے کہنے پر. یعنی ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر رہے تھے، جمے رہنا اپنے معبودوں پر. وَلَا تَذَرُنَّ، نہ تم چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کے بڑے بڑے یہ 5 بت تھے، ان کو نہ چھوڑنا تم نوح علیہ السلام کے کہنے پر. ایک دوسرے کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں. چھوڑنا نہیں ہے تم نے اپنے معبودوں کو ان کے کہنے پر، ان کی نہ سننا. زمانے گزر گئے نا، کہ انسانوں کی سوچ نہ بدلی. آج بھی دیکھیے کیسے ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا، اس طرف تم پڑھ تو رہی ہو، کر تو رہی ہو، لیکن اب یہ نہ ہو کہ تم جو ہے نا اپنے پانچے اوپر کر کے مسجد جانے لگو. اب یہ نہ ہو نا کہ تم حجاب پہن کر شادیوں پہ جانے لگو، داڑھی رکھ لو. وہ مجھے یاد ہے ابھی جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا نا، تو کسی سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو، تھوڑا بہت پڑھ لو، لیکن بس زیادہ نہیں وہ کرنے کی ضرورت. بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، بندہ پھر دوسری طرف ایکسٹریم کی طرف نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بس یہی کچھ حال ہمارے بھی ہیں. اور دیکھیے 950 سال تبلیغ کے بعد ایک شخص جو اپنی پوری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتیں سنتا رہا، پوری زندگی 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، مگر اس شخص پر پوری زندگی وہ سنتا رہا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ غلط تھے پھر بھی جمے رہے، اپنے طریقے، اپنے راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، نہ اپنے بتوں کو چھوڑا. اتنی تبلیغ، اتنا سر کھپانے کے بعد کوئی ان پر اثر نہیں ہوا. تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کیوں اتنا جلدی کسی کی باتوں پر پھسل جاتے ہیں، چھوڑ کر ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. حق پر ہونے کے باوجود ہم جم نہیں پاتے. ذرا سی کوئی بات کر دے تو حق کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ذرا سی ثابت قدمی انہی سے سیکھ لیں ہم. اور دیکھیے کچھ نہیں تو ایک دوسرے کو بھی تھامے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے کہ کہیں دوسرا نہ چلا جائے.
اصل میں تو یہ مومنوں کا کام ہے کہ خود بھی چلتے رہیں اور دوسرے کو بھی تھامے کر رکھیں۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد نا لوگ توحید پر ہی تھے، شرک نہیں تھا۔ ہاں اور گناہ تھے مگر شرک نہیں تھا۔ ان کے بڑے بڑے جو نیک لوگ نا، یہ اوپر جو نام آئے ہیں ان کے بتوں کے، یہ ان کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ فوت ہو گئے نا تو یہ لوگ بہت روئے پیٹے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وت کے بارے میں کہ اس کی سب سے پہلی پوجا شروع ہوئی تھی۔ یہ جب وت فوت ہوا تھا نا تو لوگوں نے اس کو بہت یاد کرنا شروع کیا، بے چین ہوئے کہ یہ ہمارا جو ہے نا بہت زیادہ نیک بندہ تھا۔ تو شیطان نے انسانی صورت میں آ کر کہا کہ تم اس بزرگ کی یادگار کیوں نہیں بنا لیتے، ہر وقت تمہارے سامنے یہ رہے گا تو تم اس کو بھولو گے بھی نہیں۔ سب نے اس آئیڈیا کو بڑا پسند کیا، وہ اس بزرگ کی تصویر بنا کر انہوں نے کھڑے کر دی، جس کو دیکھ کر نا ان کو بڑا اچھا لگتا، لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ ہمارا بڑا نیک آدمی ہے، جس کو دیکھ کر ہر وقت اللہ میں یاد آتا ہے، اس کا ذکر کرتے رہتے کہ دیکھو کیسے یہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ابلیس نے نا پھر ان کو ایک اور آئیڈیا دیا، کیا کہ تمہارے لیے خاص ایک جگہ تمہیں آنا پڑتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، تو بہت ساری ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں یہ رکھ لو۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، ابھی تک بات صرف تصویروں پر ہی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بس ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ یہ ہمارے بہت پیارے لوگ تھے۔ اس وقت شیطان نے یہ نہیں کیا کہ تم آ کر ان کے آگے جھکو، شیطان نا بہت چالاک ہے، اس کو آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں کہنا کہ پوجا شروع کر دو، ایسے تو یہ لوگ کریں گے نہیں، تو آہستہ آہستہ نا ان کو اس طرف لے کر آیا۔ اچھا ابھی بات تصویر پر ہی تھی، لیکن ان کی جو آگے نسل آئی نا، انہوں نے کیا کیا، ڈائریکٹ ان کی عبادت شروع کر دی۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کو بھول کیا تھا کہ ہمارے جو باپ دادا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو تعظیم اتنی کرتے تھے نا ان کی، تو ان کی آگے نسلوں کو ہوا کہ ہم ذرا جھک کر ان کے سامنے جایا کریں، ہمارے باپ دادا بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ادب کے ساتھ نیچے ہو کر۔ تو اس سے جو اگلی نسل آئی نا، اس نے کیا کیا، اس نے سجدہ ہی شروع کر دیا۔ اس سے آگے تو انہوں نے یہی کہا نہیں نہیں، یہ ہمارے جو ہے نا خاص لوگ ہیں، یہ ان میں کچھ خاص ہے، ہمارے باپ دادا کو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ان کے آگے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر آگے ان کی نسل کو یہ ہوا کہ یہ ہماری فریادیں بھی سنتے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہماری مشکلیں بھی دور کرنے والے ہیں، مطلب کرتے کرتے نا آگے نسلیں غرق ہو گئے بالکل اس میں۔ شرک یہ اتنی بری چیز ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ یعنی یہ کام نا دیکھیں کس طرح شروع ہوا، کسی غلط ارادے سے شروع نہیں ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں، کون سی اس میں غلط کر رہی ہوں، بات دیکھیں غلط یا صحیح کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور جس کو اپروو کر دیا، بس جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، اور جو طریقہ ہے وہی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں ہم نے نا اسی کو دیکھ کر آگے چلنا ہے۔ آج اگر کوئی کہے نا اگر کسی رات کو عبادت کر لی تو میں نے کیا ایسے گناہ کر دیا، بات دیکھیں گناہ کی نہیں ہے۔ آج آپ نے کسی خاص رات کو عبادت کر کے، کل آپ کے بچے دیکھ کر اسی رات کو خاص کر دیں گے کہ ہمارے ماں باپ اس رات میں کیا کرتے تھے بہت زیادہ عبادت، اس سے آگے نسل کیا ہوگی، وہ دین کا حصہ بنا لیں گے کہ یہ جو 2-3 نسل کے بعد نا یہ دیکھیں چیز خراب ہو جاتی ہے، دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو خطرناک بات ہے یہ بہت۔ اب جمعہ مبارک ہر طرف سے سننے کو ملتا ہے، ہر طرف سے میسیجز آ رہے ہیں، بھائی نہیں ملتا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی جمعہ مبارک کہا ہو، ٹھیک ہے بہت بابرکت دن ہے، مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کہنا شروع کر دیں۔ کچھ سال اور گزریں گے تو کیا ہوگا، لوگ سمجھیں گے یہ کہنا بھی اسلامی چیز ہے، دین کا حصہ ہے اور کہنا چاہیے، اور اگر ایک دوسرے کو ہم نہیں کہیں گے تو بس لوگ خفا نہ ہو جائیں۔ یہ چیزیں نا اسی طرح شروع ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ 2-3 نسلوں کے بعد نا یہ زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہے، دین میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں نا جو شرک تک لے کر جاتی ہیں بند کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح خاص طور پر بزرگوں کی تصویریں لٹکانا ممنوع ہے کہ آگے جا کر یہ چیزیں نا فتنہ نہ بن جائیں۔ تفاسیر میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے بت پرستی شروع ہوئی تھی ان کی، کیا حال ہو گیا تھا، ان کا بیڑا غرق کر لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کا۔ اور پیچھے جا کر اگر دیکھیں نا تو ایک معصوم انوسینٹ سی بات سے یہ سب شروع ہوا، لیکن آگے دیکھیں کہاں تک گمراہی پھیلی، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے نا خیر کے ہی دیے ہیں، ہماری سمجھ میں چاہے آئیں یا نہ آئیں۔